درود شریف اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: موتوا قبل أن تموتوا وحاسبوا قبل أن تحاسبوا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دینی بھائیو، گزشتہ جمعہ کو موت کی حقیقت کے متعلق ہم نے گفتگو سنی. قرآن کریم میں کئی ایسی جگہوں پر انسانوں کی غفلت کو دور کرنے کے لیے اور اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے اللہ نے اپنے بندوں میں کئی جگہ پر یہ باتیں ارشاد فرمائی کہ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس کا تم انکار نہیں کر سکتے. اور کئی جگہوں پر، ایک جگہ پر نہیں بلکہ قرآن میں کئی جگہوں پر یہ بات کہی، کل نفس ذائقۃ الموت. بلکہ یہ آیت ایسی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک آدمی اس آیت کو جانتا ہے، ہر ایک آدمی اس آیت کو جانتا ہے. ہم لوگ اپنی گفتگو میں اس آیت کو پڑھتے بھی ہیں کئی مرتبہ کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا. کوئی نہیں، کوئی ایسا نہیں ہے اللہ کی ذات کے علاوہ. اللہ کے بعد اگر سب سے بڑا مرتبہ کسی کا ہے تو انبیاء علیہ السلام کا ہے، نبیوں کا ہے. ان کو بھی موت آئی. تو موت ایک اٹل حقیقت ہے. اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، بیت المقدس جس کو ہم مسجد اقصی کہتے ہیں فلسطین میں. اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی نگرانی میں جناتوں کے ذریعے، ان کے مزدور جنات تھے، جناتوں کے ذریعے اللہ کا گھر بنا رہے اور موت کا وقت آ گیا. ملک الموت آئے اور ملک الموت نے کہا کہ آپ کا تو موت کا وقت آ گیا، مسجد کا تو کام باقی. دنیا کے اندر اگر کوئی کام ہوتا، کوئی آدمی جانے والا ہوتا تو اس کو روک دیتے، بھائی 2 مہینے بعد چلے جانا لیکن میرا کام پورا کر کے جاؤ. لیکن موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ اللہ کا نبی کام کروا رہا ہے. کس چیز کا؟ اللہ کا گھر بنوا رہا ہے. کام ابھی پورا نہیں ہوا، ملک الموت آ کے کہتے ہیں کہ آپ کا وقت تو آ چکا ہے، آپ کو اللہ کے پاس چلنا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ مسجد کا کام جنات کر رہے ہیں، جناتوں کے ذریعے مسجد اقصی کا کام ہو رہا ہے. اگر ان کو پتا چلا میرا انتقال ہو گیا ہے، میں نہیں ہوں، تو یہ کام نہیں کریں گے، کام چھوڑ کے چلے جائیں گے. تو ملک الموت نے کہا کہ وہ میرا مسئلہ نہیں، مجھے تو اللہ نے کہا ہے کہ آپ کی روح قبضہ کرنی ہے، بس میرا کام وہی ہے، باقی آپ اللہ سے بات کر لیں. چنانچہ اللہ ہی کی طرف سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ طریقہ سکھایا کہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک کرسی پہ بٹھا دو اور ان کے پیچھے لکڑا لگا دو، لکڑے کی ایک بڑی راڈ لگا دو، ایک بانس لگا دو، ایک ٹیکا لگا دو پیچھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے رہیں گے تاکہ ادھر ادھر گر نہ جائے اور ان کی روح قبضہ کر لو. کیونکہ موت اٹل حقیقت ہے.
قرآن میں صاحب اللہ نے فرما دیا ایک گھڑی بھی نہ آگے بڑھ سکتی ہے نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے. چنانچہ ایسا کیا گیا حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک کرسی پہ بٹھایا, ایک کانچ کا روم بنا دیا, بالکل شیشے کا روم بنا دیا تاکہ جنات دور سے دیکھے تو ان کو پتا چلے سلیمان علیہ السلام ہم کو دیکھ رہے ہیں. اور حضرت سلیمان کو کرسی پر بٹھا دیا, پیچھے لکڑے کا ٹیکا لگا دیا اور ملک الموت ان کی روح قبض کر کے چلے گئے. اب جب تک اللہ کو منظور تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کی نعش مبارک کرسی کے اوپر ایسی کی ایسی رہی. جنات دور سے دیکھتے تو سمجھتے کہ سلیمان ہم کو دیکھ رہے ہیں, سلیمان اللہ کے نبی ہم کو دیکھ رہے ہیں, چنانچہ وہ کام میں مشغول رہتے. ایسے ہی ایک وقت آیا کہ مسجد اقصی کا کام پورا ہو گیا, بیت المقدس کا کام پورا ہو گیا. جس دن کام پورا ہوا اللہ نے دیمک کے کیڑے کو اللہ نے کہا کہ لکڑی کو کھانا شروع کر دے. تو جو لکڑی کا ٹیکا لگایا ہوا تھا اس لکڑی کو دیمک نے کھانا شروع کر دیا. رفتہ رفتہ لکڑی پوری کی پوری دیمک کھا گئی. جیسے ہی لکڑی ہٹی حضرت سلیمان علیہ السلام کا بدن بھی گر گیا. جناتوں کو تب پتا چلا, کہنے لگے کہ اگر ہم کو پتا ہوگا کہ سلیمان کئی دن پہلے انتقال کر چکے ہیں تو ہم تو کام چھوڑ کے چلے جائیں. اس قصے میں یہ بتانا مقصود ہے میرے بھائیوں, موت ایک اٹل حقیقت ہے, اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. نہ وہ وقت سے پہلے آئے گی اور نہ جب وقت آ گیا تو ہلکی ذرہ برابر مؤخر ہو سکتی. چنانچہ سلف صالحین کے واقعات میں ایک واقعہ اور لکھا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کہ ملک الموت اللہ کا کوئی پیغام لے کر کہیں کسی کی روح قبضہ کرنے کے لیے جاتے تو وہ آتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بیٹھتے تھے. چنانچہ واقعہ لکھا ہے, خدا بہتر جانے کہ صحیح واقعہ ہے کہ غلط ہے, لیکن روایتوں میں یہ واقعہ سلف صالحین کے واقعات میں واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں, مجمع آپ کا بیان سن رہا ہے, آپ کی باتیں سن رہے ہیں, اور ملک الموت آ کے حضرت سلیمان کے پاس میں بیٹھ گئے. وہاں بیٹھے بیٹھے ملک الموت مجمع میں ایک آدمی کو آنکھیں نکال نکال کے دیکھ رہے ہیں اور اپنے ہاتھ میں کوئی لسٹ ہے اس لسٹ کو دیکھ رہے ہیں. ایک ہی آدمی کو اگر آپ بار بار گھور کے دیکھو گے تو وہ بھی ڈر جائے گا کہ یہ آدمی مجھے بار بار کیوں گھور کے دیکھ رہا ہے. چنانچہ ملک الموت جب اٹھ کے چلے گئے تو وہ آدمی جب مجمع بکھر گیا تو وہ آدمی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا اور پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ کے پاس کوئی صاحب آ کر بیٹھے تھے, وہ کون تھے؟ حضرت سلیمان نے کہا کیوں پوچھتے؟ کہا کہ وہ پورے بیان میں آنکھیں نکال نکال کے میری طرف دیکھ رہا تھا, اب مجھے ڈر لگنے لگا ہے کہ وہ کون ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ وہ اللہ کے فرشتے تھے اور میرے مجمع میں اللہ کے فرشتے آتے رہتے ہیں تو وہ بھی آئے. حضرت سلیمان نے پوری بات اس کو نہیں بتایا, وہ ضد کرنے لگا کہ فرشتہ تھا تو میری طرف بار بار کیوں دیکھ رہا ہے, آپ کو بتانا پڑے گا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بتایا کہ وہ ملک الموت تھے. اب اس آدمی کے ہاتھ پیر ڈھیلے ہو گئے. اس نے کہا کہ لگتا ہے میری باری آ گئی, اسی لیے تو وہ لسٹ دیکھ رہے تھے اور بار بار مجھے دیکھ رہے ہیں. اے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام, اللہ نے ہوا کو آپ کے تابع بنایا ہے, کیا آپ میرا ایک کام کر سکتے ہو کہ ہوا کو حکم دو کہ ہوا مجھے جہاں چاہے اٹھا کے دور دراز علاقے میں لے جائے, اور جہاں میرا دل کرے گا پہاڑوں کے بیچ میں وہاں میں اتر جاؤں گا, کسی گفا میں چلا جاؤں گا تاکہ وہاں ملک الموت پہنچ نہ سکے. حضرت سلیمان نے بہتیرا سمجھایا کہ میرے بھائی موت تو کہیں پر بھی تم ہو, سمندر کی گہرائی میں ہو وہاں پر بھی موت آئے گی, آسمان کی فضاؤں میں اڑ رہے ہوں گے وہاں پر بھی موت آئے گی. ملک الموت کے لیے آسمان کی فضائیں اور دریا کی گہرائی کوئی معنی نہیں رکھتی, لیکن وہ نہیں مانا کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں, آپ میرا اتنا کام کم از کم کر سکتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا کو سبق سکھانا چاہتے تھے تو فرمایا کہ ٹھیک ہے, ہوا کو حکم کرو, تم جہاں چاہو گے ہوا تمہیں لے جائے.
चुनांचे हवा की वजह से वो आदमी हवा के बलबोते पर उड़ने लगा और अपनी बस्ती से दूर वो दराज इलाके में पहाड़ों के बीच में एक जगह उसको घनझार जगह ऐसी लगी कि यहाँ शायद मलिकुल मौत नहीं पहुंच सकते। उसने हवा को कहा कि मुझे यहाँ उतार। चुनांचे हवा ने जैसे ही उसको वहां पर उतारा, उसने एक सेफ जगह देखी और पहाड़ों के दामन में उसको एक गुफा नजर आई। वो गुफा के अंदर चला गया। गुफा के बाहर पत्थर का ढेर लगा दिया कि कोई अंदर ना आ सके, और वहां जाके उसने अपने आप को सेफ महसूस कर लिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ये वाकया सुनाने वालों को सुना रहे कि दूसरे दिन जब मलिकुल मौत हजरत सुलेमान के पास आए तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह के फरिश्ते, मेरी मजलिस में आके जब बैठो तो दूसरों को घूर घूर के मत देखा करो, लोगों के हाथ पैर ढीले हो जाते तुम्हारी वजह से। कल तुम आए थे और एक आदमी को घूर घूर के देख रहे थे और लिस्ट देख रहे थे, वो आदमी डर गया, मेरे पास आके जिद करने लगा कि हवा को हुक्म दो कि मुझे दूर दराज इलाके में पहुंचा दे। चुनांचे मैंने उसको पहुंचा दिया। आप कर क्या रहे थे? तो मलिकुल मौत ने कहा कि बस मैं वही कर रहा था कि अभी मुझे 2 मिनट के बाद इस आदमी की रूह कब्जा करनी, और अल्लाह का ऑर्डर ये है कि ये आदमी मुझे मिलेगा कोसों किलोमीटर दूर पहाड़ों के बीच में। मैं लिस्ट देख रहा था और उसको देख रहा था कि जिस आदमी की रूह अभी 2 मिनट के बाद मुझे कई किलोमीटर दूर जाके कब्जा करनी है, वो आदमी तो यहाँ बैठा हुआ। इसलिए मैं देख रहा था। आज मुझे अल्लाह का निजाम समझ में आया कि मुझे तो अल्लाह का ऑर्डर था, मुझे रूह कब्जा करनी है। उस जगह पे पहुंच के मैं तो पहुंच गया। अल्लाह का निजाम देखिए, अल्लाह ने हवा के जरिए उठा के उस आदमी को वहां पहुंचाया, और हाँ, वो गुफा में जाके जैसा बैठा ही था कि मैं वहां पहुंच गया उसका बटन दबाने के लिए, उसकी रूह कब्जा करने के लिए। पता चला मेरे भाई, मौत एक अटल हकीकत है, कोई आदमी इसका इनकार नहीं कर सकता, हर एक को मौत आनी। चुनांचे हारून रशीद बादशाह के बारे में आता है कि जब भी किसी की मैयत पे कब्रिस्तान जाते थे तो बहुत रोते। किसी ने पूछा, बादशाह सलामत आप कब्रिस्तान में आके इतना रोते हैं? तो कहते थे कि तुम्हें पता नहीं है कि ये कब्र जो है यहां कुछ काम नहीं आता, न बादशाह काम आती है, न ओहदा मर्तबा काम आता है, न पावर काम आता है, न रुपया पैसा काम आता है, कुछ काम नहीं आता। यहाँ सिर्फ अमाल काम आते। मैं यहाँ आता हूँ तो अपनी जात को देखता हूँ, और अल्लाह ने जो वजाहत, जो बादशाह, जो सल्तनत मुझे अता फरमाई है उसको देखता हूँ, और अपने आप से कहता हूँ कि हारून, याद रख एक वक्त आएगा कि तेरी ये बादशाह, कि तेरी बादशाह में सूरज कभी गुरूब नहीं होता। ऐसी सल्तनत अल्लाह ने तुझे अता फरमाई है, ये सल्तनत इस कब्र में काम नहीं आएगी, यहाँ पे अमाल काम आएगी कि दुनिया में तुम क्या करके आए। इसीलिए कब्र की मंजिल को पहली मंजिल कहा गया मेरे भाई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र की मंजिल के बारे में सहाबा को बताते हुए इरशाद फरमाया कि ये पहली मंजिल ही असल मंजिल है। अगर ये आसान हो गई तो बकिया तमाम मंजिलें आसान। इसीलिए आप देखिए, आदमी के पास कितना रुपया पैसा हो, अपने इलाके का कितना ही बड़ा मालदार हो, लेकिन जैसे ही उसकी रूह कब्जा हो गई और वो बेजान जिस्म बन गया तो घर वाले पूरा उतार लेते, चाहे उसने कितनी महंगी अंगूठियां पहनी हो, कितने ही उम्दा कपड़े पहने हो, यहां तक कि उतारते नहीं है, कैंची से काट के निकाल लेते। और बदन पर सिवाय 3 चद्दरों के और कुछ नहीं होता। एक पजामे की चद्दर, एक कुर्ते की चद्दर और एक पूरी मुकम्मल ऊपर की चद्दर, 3 चद्दरों के अलावा कुछ नहीं होता। 3 कपड़ा जो कफन होता है उसको पहना के उसका माल, उसका जो भी मर्तबा है वो सब घर में धरा का धरा रह जाता है, और यही लोग उसको उठा के कब्रिस्तान पहुंचा देते। फिर ऐसा भी नहीं है कि कब्रिस्तान पहुंचाने के बाद वहां कब्र के पास लोग महीनों बैठे रहते हो, नहीं। जैसे ही मट्टी डाली, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और दुआ की कि अल्लाह ताला इस कब्र को नूरानी बना दे, और उसके बाद बेटा भी चला जाता है, बाप भी चला जाता है, भाई भी चला जाता है, जिनके लिए उसने जिंदगी की धूप, शाम, सुबह सब कुर्बान कर दिया, तो वो सब उसको छोड़ के चले जाए, कोई नहीं रहता वहां पर।
ہے کوئی آدمی یہ کہنے والا کہ میں تو اب اپنا پورا ٹھکانہ اس قبر کے پاس ہی بنا دوں گا، میں تو اپنا گھر ہی یہاں بنا دوں گا؟ چاہے وہ کتنا ہی پیار کرنے والا ہو مرنے والے سے، کوئی وہاں نہیں رہتا، سب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ وہ چھوڑ کے 40 قدم تک نہیں پہنچتے، اور اس کے بعد فرشتے آ جاتے ہیں اور سیدھا سوال کرتے ہیں، مر ربک، تیرا رب کون ہے، ما دینک، تیرا دین کیا ہے، اور اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اگر زندگی اس رب کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق گزاری ہے تو فرشتے کا سوال کا جواب فوراً دے گا، ربی اللہ، میرا رب اللہ۔ زندگی اگر محمد رسول اللہ کے لائے ہوئے دین کے مطابق گزاری ہے، فرشتے سوال کریں گے ما دینوں کا، وہ جواب دے گا دینی الاسلام، میرا دین تو اسلام ہے۔ اور اگر محمد رسول اللہ کے طور و طریق سے پیار ہے، صرف جھنڈا لے کر نکلنے والا پیار نہیں، زندگی میں پیار ہے، کھانے کی سنتیں پسند ہیں، سونے کی سنت رسول اللہ کی پسند ہے، کاروبار کی سنت رسول اللہ کی پسند ہے، میاں بیوی والی لائف رسول اللہ والی لائف ہے، بیوی بچوں کے ساتھ جو زندگی گزاری جا رہی ہے وہ رسول اللہ والی لائف ہے، یعنی حضور کی زندگی سے اگر پیار ہے تو فرشتہ پوچھے گا نبی کے بارے میں، تو میں اور آپ بتا پائیں گے کہ وہ ہمارے نبی ہیں، اور اگر پیار نہیں ہے تو اللہ ہی حفاظت فرمائے گی، زبان گم ہو جائے گی، اس سے الفاظ نہیں نکل پائے گے۔ اگر صحیح جواب دے دیا فرشتے کے ان 3 سوالوں کے تو فرشتہ کیا کہے گا معلوم ہے میرے بھائیوں؟ بڑا پیارا جواب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اور اللہ ایسی قبر والی آرام والی زندگی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جب سوال کا جواب دے دیں گے تو فرشتہ کہے گا نم کنومت العروس، سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، جس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتا، تو بھی سو جا، جنت کی ایک کھڑکی ابھی سے تیرے لیے کھول دی گئی ہے، اور تیری یہ قبر جو تیرے لیے تیرے گھر والے تو 2-2.5 فٹ کی کھود کے گئے تھے، لیکن اللہ اس کو کشادہ کر دیں گے جہاں تک تیری نگاہ پہنچے گی، گویا کہ یہ قبر جنت کا محل ابھی سے بن جائے گا، اور جنت سے تازہ ہوائیں تجھے تیری قبر میں پہنچتی رہے گی، اور قیامت تک تیرے ساتھ یہ معاملہ رہے گا۔ اور اگر سوال کا جواب نہیں دے پائے میرے بھائیوں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہماری اولاد ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ اگر جواب نہیں دے پائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکے کا دوسرا پہلو بھی بتایا ہے، وہ بھی سنیے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر جواب نہیں دے پائے تو قبر خود بولے گی، اللہ اس کو قوت گویائی دیں گے، قبر بولے گی میری پیٹھ پہ جتنے لوگ چلتے تھے زمین پر سب سے زیادہ ناپسندیدہ تو تھا، آج تو میرے حوالے ہوا ہے، اب تو میرا سلوک دیکھے گا۔ حضور نے یہ بات صحابہ کو بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا، پھر اس کے بعد قبر کی دونوں دیواریں آپس میں ملنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس طریقے سے مل جاتی ہے، حضور نے انگلیوں کو انگلیوں میں ڈال کے بتایا کہ جیسے یہ انگلیاں آپس میں مل گئی، انسان کی پسلیاں آپس کے اندر ایسے مل جاتی ہیں، اور اس کو عذاب ہوتا رہتا ہے، اور قبر کہتی ہے میرا یہ سلوک تیرے ساتھ قیامت تک رہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کی۔ اسی لیے میرے بھائیو، یہ جو تھوڑی سی زندگی مجھے اور آپ کو ملی ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق گزارے، اور ہر وقت موت کا استحضار کرے۔ اچانک کی موت سے اللہ سے پناہ مانگے، حضور نے پناہ مانگی، اور ہم امتیوں کو سکھایا کہ اللہ سے پناہ مانگے، اللہ اچانک کی موت سے میری حفاظت کرے۔ ایسی اچانک کی موت کی جس میں مجھے اپنی موت کی تیاری کا کوئی سامان نہ ملے، میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ کام کر سکوں، ایسا موقع ہی مجھے نہ ملے اور میری موت آ جائے، کہ اللہ ایسی موت سے میری حفاظت۔ اسی لیے اچانک کی موت سے پناہ مانگی گئی، اور ہر وقت موت کا استحضار کرو۔ کبھی گناہ کا ارادہ ہو تو فوراً سوچ لو کہ اگر یہ گناہ کیا میں نے اور توبہ کی توفیق نہیں ملی اور اس سے پہلے موت آ گئی تو میں اپنے نبی محمد رسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، اللہ کے سامنے میں کیسے کھڑے ہو پاؤں گا۔ موت کا استحضار آدمی کو ہر وقت ذمہ داری کا احساس دلاتا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جن کی خلافت کی دنیا مثال دیتی ہے، مسلمان نہیں کہہ رہا ہوں میں، دنیا کے دیگر قوموں کے لوگ ان کے انصاف کی مثال دیتے ہیں، وہ حضرت عمر فاروق کے بارے میں آتا ہے، کہتے تھے کہ اگر دجلہ کے کنارے
دجلہ عراق میں پڑتا ہے، آپ مدینہ میں بیٹھ کے بات بول رہے ہیں کہ دجلہ کے کنارے بھی اگر کوئی کتا مرے گا تو عمر کو اس بات کا احساس ہوگا، کل قیامت کے دن اللہ یہ تو نہیں پوچھ لے گا کہ عمر تیری حکومت کے اندر ایک کتا بھوکا کیسے مر گیا۔ اتنا ذمہ داری کا احساس تھا حضرت عمر کہ یہ زندگی تو میں گزار لوں گا، لیکن جب آنکھیں بند ہوگی اور اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا، اللہ اگر مجھ سے حساب لینے پہ آ گیا تو میں کیا حساب دے پاؤں۔ اسی لیے میرے بھائیوں، موت کا استحضار آدمی کو ہر وقت ہونا ہے، اور موت کا استحضار ہی آدمی کو ذمہ داری کا احساس دلاتا ہے۔ چنانچہ زندگی ہماری سنت کے مطابق ہو، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق ہو، اور ہماری سنت ہم کو قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے دیے ہیں، کیا اس نے ہم کو کھانے پینے سے منع کیا؟ کیا اس طریقے نے ہم کو گھومنے پھرنے سے منع کیا؟ کیا اس طریقے نے ان کو اچھا کھانے سے، اچھا پہننے سے، اچھی گاڑی استعمال کرنے سے، تمام چیزوں سے منع کیا؟ نہیں کیا، بلکہ قرآن اور محمد رسول اللہ کی تعلیمات تو یہ بتاتی ہیں اللہ نے اگر آپ کو نعمتیں دی ہیں تو استعمال کرو، آپ کا استعمال کرنا اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ اسی آیت کا مطلب۔ منع اسلام میں آپ پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے، ہاں گناہوں کی روک ٹوک ہے، غلط طریقوں کی روک ٹوک ہے، جو بھی کام کرو اسلام کے دائرے کے اندر رہ کر کرو، آپ کی یہ دنیا بھی اچھی گزرے گی اور آخرت بھی اچھی گزرے گی۔ اب ہم لوگ دیکھیے اترائن آتی ہے، مکر سنکرانتی جس کو بولتے ہیں، پتنگ بازی وغیرہ کرتے ہیں، ہم تو یہ سمجھتے تھے بھائی گہروں کے تہوار ہیں وہ مناتے ہیں، لیکن جب دن آتا ہے 14 جنوری کا اور پھر لوگوں کا نظارہ کرتے ہیں تو ایسے ایسے لوگ اس پتنگ بازی جیسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں کہ الامان بالحفیظ، ارے بھائی اللہ نے آپ کو توفیق دیا، 5 وقت کا نماز مسجد کے اندر پڑھتے ہیں، آپ دین کے کاموں میں حصہ لیتے ہیں، پھر آپ یہ غیروں کے تہوار اپنے گھروں میں منائیں۔ اور ہم کو تو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ چیز کہ جس میں نقصان ہی نقصان ہے اس کو تہوار کیسے کہا جا سکتا ہے، کیونکہ وہی دن ہوتا ہے جس دن میں ایکسیڈنٹ زیادہ، چھت کے اوپر سے لوگوں کے گرنے کے واقعات زیادہ، پشو پنکھیوں کے کٹنے کے واقعات زیادہ، دن بدن ایکسیڈنٹ کے واقعات اس میں بڑھ جاتے ہیں، اور اس کو لوگ تہوار کے نام پر مناتے ہیں۔ ہم محمد الرسول اللہ کے امتی ہیں، محمد الرسول اللہ اپنی امت کے اوپر کتنے شفیق اور کتنے مہربان تھے، آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے اللہ کے رسول نے اس چھت پر سونے سے منع کیا ہے جس چھت کی من بنی ہوئی نہ ہو۔ من کہتے ہیں جس کو گجراتی میں بولتے ہیں دیوار، چھت کے اوپر جو دیوار بناتے ہیں بارڈر، جس چھت کے اوپر بارڈر بنی ہوئی نہ ہو اس چھت کے اوپر رات کو سونے سے اللہ کے رسول نے منع کیا۔ کتنے شفیق ہوں گے۔ حضور نے صرف نماز کا نہیں کہا، اللہ کے رسول نے امت کی ایک ایک بات کا خیال رکھا ہے کہ آپ ان چھت پر مت سویا کرو جس چھت کے اوپر من بنی ہوئی نہ ہو، کہیں سونے میں آدمی گر نہ جائے۔ پہلے زمانے کے اندر موم بتیاں یا اسی طریقے سے جو چراغ جلائے جاتے تھے، حضور نے یہاں تک تاکید کی کہ رات کو سوؤ تو اپنی موم بتیاں اپنے چراغ کو جلا دو، کہیں ایسا نہ ہو سونے میں تمہارا ہاتھ پر ادھر ادھر لگ جائے اور وہ آگ پورے گھر کے اندر پھیل جائے۔ اتنے شفیق مہربان نبی نے ہم کو ایک ایک طریقہ بتایا ہو اور اس طریقے کو چھوڑ کر ہم غیروں کے طریقے کے اندر اپنی کامیابیوں کو ڈھونڈتے ہو، ہم سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں ہوگا۔ لہذا ارادہ کرو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بچے ضد کرتے تھے، بچوں کا لحاظ کرتے ہوئے ہم نے کچھ پتنگ خریدے اور چھت کے اوپر چلے گئے۔ ارے یہی تو وقت ہے اپنے بچوں کو تہذیب و تمدن سکھانے کا، یہی تو وقت ہے اپنے بچوں کے ذہن و دماغ میں اسلامی طریقوں سے پیار اور محبت کو ڈالنے کا۔ انہیں بتائیے کہ بیٹا یہ غیروں کے طریقے ہیں، اس میں ہماری کوئی کامیابی نہیں ہے، ہماری کامیابی محمد رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں میں، یہی تو وقت ہے۔ چنانچہ کچھ دن پہلے ہم نے ایک فوٹو دیکھا یمن کا 1950 کا اور ابھی کا، کہ 1950 کے اندر 2 عورتیں جا رہی ہے، کسی فوٹوگرافر نے فوٹو کھینچا ہوگا یا شاید ہو سکتا ہے تصویر بنائی ہو کہ 2 عورتیں جا رہی ہیں جو انتہائی مکمل برقعے میں ملبوس ہیں، ان کے ہاتھ ان کے پیر دوست وغیرہ سب پہنے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ ایک 2.5-3 سال کی بچی انگلی پکڑ کے چل رہی اور اس کو وہ کپڑا پہنایا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا آدھا بدن کھلا ہوا نظر آ رہا ہے، اور کہتے ہیں بچی
یہ سینٹینس پہ غور کیجیے گا. کہتے ہیں کہ بچی تو ہے، اس کو پہنانے میں کیا حرج ہے. اور پھر آج کسی نے 2025 کی تصویر یمن کی رکھی ہوئی ہے کہ جہاں پر مسلمان گھرانے کی عورتیں اس طریقے کے کپڑے پہن کر گزر رہی ہیں جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب قاسیات فی الدنیا عاریات یوم القیامہ، بہت سی کپڑا پہننے والی دنیا میں ایسی ہوگی کل قیامت کے دن ان کو ننگا سمجھا جائے گا، یعنی ان کا بدن پر کپڑا نہیں ہوگا. تو جس کو 1950 کے اندر جس بچی کو یہ کہہ کے چھوڑ دیا گیا تھا کہ بچی تو ہے، لیکن پتہ نہیں تہذیب جو ہے نا آہستہ آہستہ مٹتی ہے. تو طریق اچھے اور برے جو بھی آپ لانا چاہتے ہو یکدم نہیں آ جاتے اور یکدم ختم بھی نہیں ہو جاتے، وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتے ہیں. تو بچہ کوری سلیٹ کی طرح ہے میرے بھائیوں، ان کو تہذیب اور تمدن سکھاؤ. انہیں بتاؤ کہ بیٹا ہم اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے، یہ تو گویا کہ یہ دنیا ایگزامینیشن ہال ہے. اللہ نے یہاں پر ہماری امتحان کے لیے مجھے اور آپ کو بھیجا ہے. یہاں جیسا بو کے جاؤ گے آنکھیں بند ہونے کے بعد وہی کھیتی تم کاٹو. ایسا اپنے بچوں کے ذہن و دماغ کے اندر بٹھائیے میرے بھائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. موت کا استحضاء، اس لیے ہمارے اکابرین صوفی سنت قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیں محاسبہ نفس سکھاتے ہیں. کیا ہوتا ہے محاسبہ نفس؟ کہ آپ نے 24 گھنٹہ تو کاروبار کے لیے، گھر والوں کے لیے، اپنی تمام چیزوں کے لیے گزار دیا. رات کو سونے کے لیے جب بستر پر جاؤ تو 2 منٹ اپنے آپ کے لیے نکالو. میں اکثر کہتا ہوں اپنے مدرسے میں بچوں سے بھی کہتا ہوں کہ پہلے اپنے آپ سے پیار کرنا سیکھو. کوئی کہتا ہے نا پیار کس سے کرے؟ اس سے کرو جس کو تم آئینے میں دیکھتے، وہ تم ہو. اپنے آپ سے پیار کرنا سیکھو. جس دن تم اپنے آپ سے پیار کرنا سیکھ جاؤ گے دنیا کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اور اپنے آپ سے پیار کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ رات کو بستر کے اوپر جب لیٹنے کے لیے جاؤ تو 2 منٹ اپنے لیے نکالو. آپ صبح اٹھ کے صبح گھر سے نکلے تھے ٹفن لے کر دکان کھولنے کے لیے، یہ پورا کاروبار بال بچوں کے لیے نکالا تھا وقت، صرف 2 منٹ اپنے لیے نکالو. آنکھیں بند کر کے اپنے بستر پر لیٹے لیٹے سوچو صبح اٹھنے سے لے کر شام کو میں اپنے بستر پر آیا میں نے کتنے اچھے کام کیے، میں نے کتنے برے کام کیے. اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، برا کام ہو گیا، اسی وقت توبہ اور استغفار کر کے پھر سو. اللہ کو بندے بہت پسند ہیں جو رات کو توبہ اور استغفار کر کے اپنے اللہ سے معاملہ صاف کرا کے سوتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کو دنیا میں جنتی ہونے کی خوشخبری دی. اس لیے اپنا معاملہ اپنے اللہ سے صاف کرا کے سو. اور اگر آپ نے پورے دن میں اچھے کام کیے ہیں، وقت پر آپ نے نمازیں پڑھی ہیں، قرآن کی تلاوت کی ہے، صدقہ خیرات کیا ہے، کسی غریب مسکین اور یتیم کے آپ کام آئے ہیں، اپنی ذات سے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا ہے، آپ نے سب اچھے کام کیے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ تیرا فضل تیرا کرم ہے کہ تو نے پورے دن میں مجھ سے اچھے کام لیے. اے اللہ مجھے آئندہ بھی ایسے اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ اسی کو کہتے ہیں محاسبہ نفس. یہ آدمی کو ذمہ داری کا احساس دلاتا ہے، ہمیشہ اپنے آپ کو ذمہ داری کا احساس دلاتا ہے. پھر وہ دنیا میں جانوروں کی طرح لاابالی پن اور بے فکری والی زندگی نہیں گزارتا، وہ ذمہ داری والی زندگی گزارتا ہے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک نوجوان کو دیکھا کہ تالی مار کے کہا لگا کے زور زور سے ہنس رہا. حسن بصری نے اس کو بلایا اور کہا کہ میرے بھائی کیا تجھے پتا ہے کہ تیرا ٹھکانہ جنت میں ہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے تو کچھ پتا نہیں ہے. کہا جب تجھے اپنے آخری منزل کا پتا نہیں، تجھے اپنے ٹھکانے کا پتا نہیں، تو دنیا کے اندر ایسی بے فکری والی زندگی کیسے گزار سکتا ہے؟ چنانچہ حسن بصری کی اس بات کا اس آدمی پر اتنا اثر ہوا کہ اس نے اپنے آپ کو ہمیشہ موت کا استحضار کرنے والا بنا دیا. لہٰذا میرے بھائی پچھلے 2 جمعہ سے میں موت کے حق الحقیقت کے اوپر اسی عنوان سے بات کر رہا تھا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو موت کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. موت تو ہر ایک کو آنی ہے، آج میری تو کل کسی اور کی باری ہے، ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے. عقل مند انسان وہ ہے کہ جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے. کبھی سوچو اپنے آپ کو اکیلے میں بیٹھو، میں نے کچھ تیاری کی، اللہ نہ کرے اگر ابھی میری موت آ گئی تو کیا میرے پاس کچھ ہے بھنڈور جو میں اللہ کو دکھا سکوں کہ اللہ دنیا سے لے کے آیا ہوں جس کے بدولت تو میری مغفرت
اگر ہے تو اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ اللہ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پتنگ بازی کے معاملے میں میرے بھائی خاص دھیان رکھیں، ہرگز اس پتنگ بازی کے شوق کو اپنے گھر میں نہ پالیں، بچوں کو بھی سکھائیں۔ آپ کے فرینڈ سرکل، دوست و احباب کے اندر کوئی اگر اس طرح کے برے شوق میں مبتلا ہے تو پیار محبت سے اس کو بھی روکنے کی کوشش کریں۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ وصلی اللہ